سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعليه الغفور اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعليه وصحبه وسلم أما بعد چند باتیں جو اللہ والوں کی صحبت سے نصیب ہوئی میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں اور خود بھی اس پہ عمل کرنے کی اور اپنے کمزوریوں کی اصلاح کی کوشش کرتا ہوں اور کوئی مقصد واضح یا تقریر نہیں ہے میرا احتیاط اعلیٰ درجے کی کرتا ہوں گفتگو میں جب تک کسی بزرگ کا حوالہ نہ ہو قرآن و شریعت کی روشنی میں نہ خود تسلیم کرتا ہوں نہ آپ تک بتاتا ہوں وہ باتیں اصل تو یہ ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو خیر و عافیت سے اپنی منزل تک پہنچا دے یہ بڑے قیمتی نقاط ہیں جو اللہ والوں کی مجلس سے نصیب ہوتے ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں اسی ایک مضمون جو اس وقت میرے دل میں ہے عرض کرتا ہوں اس زمانے کے حالات سے کہ ہمارا زمانہ جو ہے حدیث کے اندر جیسا ہے کہ جیسے جیسے زمانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے سے دور ہوتا چلا جائے گا عجیب عجیب غریب فتنوں میں انسان مبتلا ہوا فتنوں سے مراد یہ نہیں ہے کہ بھئی کوئی دنیاوی ترقی ختم ہو جائیں گی یا دنیاوی معاملات ختم ہو جائیں گے بلکہ وہ تو بڑھتے رہیں گے ٹیکنالوجی بھی بڑھے گی چیزیں بھی نظر نہیں نکلیں گی فتنے کا جو لفظ استعمال کیا ہے بزرگان دین کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ دین کے اندر مصیبتیں آنا شروع ہو جائیں گی دین انسان کا جو ہے برباد ہونا شروع ہو جائے گا دین میں عجیب عجیب حرکتیں شروع ہو جائیں گی عجیب عجیب گروہ پیدا ہو جائیں گے عجیب عجیب خیالات آ جائیں گے ہر آدمی کہے گا میں صحیح ہوں میں صحیح ہوں میں صحیح ہوں وہ کہے گا میرا عمل صحیح ہے وہ کہے گا میرا عمل صحیح ہے ایک عجیب کیفیت ہو جائے گی دنیا کے اندر اور خاص طور پہ وہ زمانہ جو امام مہدی کے نزدیک ہوگا وہ تو بہت ہی خطرناک زمانہ بن جائے گا انفارچونیٹلی ہم بھی اسی زمانے کے بہت قریب ہیں اور اللہ پاک سے کرم دعا یہی ہوتی ہے اللہ ہر فتنے سے بچائے ہمیں دعا تو الحمدللہ ہم کرتے ہیں اللہ سے لیکن اسباب بھی اللہ پاک نے دیے ہیں نہ کرنے کے تو اسباب کو استعمال نہیں کرے گا تو دعا بھی کیا اثر کرے گی تو اس لیے ہے بزرگوں نے بڑی اچھی اچھی باتیں بیان کی ہیں کہ جیسے ایک فتنہ ہے آج کے زمانے میں بڑا زبردست فتنہ ہے کہ بھئی کوئی یہ تسلیم کرنے کے مانتا ہی نہیں اس بات کو تسلیم کرتا ہی نہیں کہ میں غلط ہوں ہمارا اپنی دلیل نہیں ہم صحیح ہیں ہمارا طریقہ صحیح ہے ہماری بات صحیح ہے ہمارا راستہ صحیح ہے تو قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال بڑی اچھی دی ہے یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے یہ فتنہ تو ہمیشہ چلتا آیا
دو قومیں تھیں جس طرح یہود اور نصارہ تھے، تو انہوں نے بھی یہ دعویٰ کر رکھا تھا، بانگ دور یہ بات کرتے تھے کہ جنت تو ہماری ہے۔ قرآن یہ بتاتے اللہ تعالیٰ ہم جنتی ہیں کہ ہم بالکل صحیح ہیں، ہم تورات مانتے ہیں، خدا میں ہمارا طریقہ بالکل صحیح ہے، اب وہ حق کے دعوے دار تھے۔ تو وہی مثال جو آج کی ہے معاملہ، تو اللہ نے قرآن میں اس چیز کو مثال بنا کر پیش ہمارے سامنے فرمایا کہ بھئی تمہارے ساتھ بھی یہ معاملات ہوں گے اور زبردست ہوں گے، اور ایمان جانے تو بہت بڑی چیز ہے۔ تو اس قسم کے جھگڑوں سے تو ایمان میں جا ہی نہیں سکتا، کہنے سے تھوڑی جنت مل جائے گی، بتایا اللہ تعالیٰ ایسے تھوڑی مل جائے گی۔ تو اللہ نے پھر اسی چیز کو وضاحت فرمائی ہے قرآن کے اندر، بلا اسلم وجہ اللہ، قرآن کہتا ہے کہ یہ جو یہود اور نصارہ باتیں کرتے ہیں دل کا عمل نہیں ہوں، یہ تو ایک دل لگی کی باتیں ہیں جو آدمی کہتا ہے، ہاں جی ہم صحیح ہیں، ہم صحیح ہیں، کہتے ہیں یہ دل پشاوری ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے دل پشاوری کہتے ہیں کہ یہ تفریح گزارنے والی باتیں کرتے ہیں سارے لوگ، ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے ایسی چیزوں میں، اگر ہے ان کو تم صادقین، قرآن کہتا ہے کہ تم سچے ہو، برہان دکھاؤ، برہان لاؤ کی دلیل، یہ قرآن سیدھا بالکل، کیا تم کہتے ہو کہ ہم صحیح ہیں، ہم یہ عمل کرتے ہیں، ہم صحیح ہیں، ہم عاشق رسول ہیں، ان کی دلیل کیا ہوگی کہ ہم عاشق رسول ہیں، ہم اس پہ عمل کرتے ہیں، ہم سنت پہ چلتے ہیں، عاشق رسول ہیں، ہم فلاں کرتے ہیں، ہم عاشق رسول ہیں۔ تو عشق تو اندر چھپا ہوا ہے، آپ اس کو کیسے کریں گے؟ یہ دلیل کہتے ہیں، اللہ کا دلیل دکھاؤ، اللہ پاک کہتا ہے دلیل چاہیے اللہ کا کہ تم سچے ہو، ان کو تم صادقین۔ تو آج ہم جو یہ باتیں کرتے ہیں، میں سچا ہوں، میرا دین سچا ہے، میرا راستہ سچا ہے، یہ گروپ سچا ہے، وہ گروپ سچا ہے، اللہ تعالیٰ کون کہتا ہے اگر تم سچے تو کوئی دلیل دو۔ ہمیں بھی یہ کہہ رہے ہیں نا پاک کہ اگر تم اس غلط فہمی میں چلے گئے تو تم تو بہت غلط انجام پہ پہنچ جاؤ گے، تم اپنے تمہارا تو حال بہت خراب ہو جائے گا، کیونکہ شیطان نے تو یہ پردہ ڈالنا ہی ہے، غلاف ڈالنا ہی ہے نگاہوں پر، کہ اس نے تو یہ بات ثابت کرنی کہ تو بس ٹھنڈا رہ، میں بخشواؤں گا تجھے، تو بہت اچھا چل رہا ہے، تو بالکل ٹھیک ہے راستے پہ۔ ہمارے دیکھو یا بزرگ یہ کام کرتے تھے، ہمارے فلاں بزرگوں نے کام کیا، یہ ان کو کشف ہو جاتا تھا، یہ کرامات انہوں نے یہ کر کے دکھا دیا، وہ کر کے دکھا دیا۔ بھائی ہے یہ زمانہ آج یہ نہیں ہے، میں تو ایسی ایسی چیزیں دیکھی ہیں میں نے اس ملک کے اندر، اس خاص ملک میں کیا آدمی دنگ رہتا تھا کہ جی وہ تو اتنے بڑے بزرگ ہیں، یہ کر دیتے ہیں، وہ کر دیتے ہیں، بہت بڑا فتنہ چلا تھا یہاں ٹورنٹو کے اندر، بہت بڑا فتنہ چلا تھا، اور دنیا پاگل، اچھے اچھے لوگ، تو آپ کو کون سمجھائے؟ اب ہم سمجھائیں جو آپ کو دکھائیں، کوئی کشف دکھائیں، اپنے دکھائیں، ایسا وہاں تو ایسے ہی ہو جاتا ہے، وہ تو حضرت ایسے بھی کر دیتے ہیں، تو کیسے دیکھو قرآن بچا رہے ہیں، یہ بزرگان دین ہے، کوئی دلیل دکھاؤ، دلیل جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم سچے ہو، تو یہ دل پیشاو جی تمہارا تو کچھ نہیں ہے، بکواس بازی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ سچا سمجھنے والا تو سب سچا سمجھ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے بھلا، سبحان اللہ، بھلا، اللہ کہتا ہے لاؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کس کا دعویٰ سچا ہوگا، کہنے کا کہ بھائی میں سچا ہوں، بھلا اسلم وجہ اللہ، سبحان اللہ۔ ان دو لفظوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پورا دین ہمارے سامنے پیش کر دیا، یہ قرآن کے اعجاز ہے، سبحان اللہ، پورا دین، بچہ بھی سمجھ سکتا ہے اس پیغام کو، اور کہنے والا کون ہے؟ اللہ کیسا بلا، سبحان اللہ، کس سے دعوے سے اللہ بات کر رہا ہے کہ میں تمہیں بتاتا ہوں، تاکہ تمہارے دھوکے سارے ختم ہو جائیں، اپنے اپنے آپ گرے میں جہاں کے دیکھ لو کہ تم سچے ہو یا ٹھیک راستے پہ ہو نہیں ہو، اس کی پہچان کیا ہے؟ اسلم وجہ اللہ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو مکمل طور پر، جس نے مکمل طور پر اپنا رخ اللہ کی طرف پھیر دیا، سبحان اللہ، کتنی بڑی دلیل دی، پورا لا الہ الا اللہ محمد اطیع اللہ و اطیع الرسول، پورا پیغام اللہ پاک نے دے دیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کیا ہے؟ میری اطاعت، میرے احکامات،
اور کس طرح تابع کس کے؟ تابع شریعت اور سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگر یہ دو چیزیں موجود ہیں میری اطاعت پر کہ میرا حکم آ رہا ہے اس پہ آدمی جھک چکا ہے، اسلم کہتے ہیں مکمل طور پر. یہ نہیں کہ جی ہم اس ملک میں آئے کیسے کریں، فلاں جگہ جائیں گے تو یہ کام کیسے ہوگا، یہ تو بڑا مشکل ہو جائے گا جناب، وہاں تو ماحول نہیں ہے، وہاں ہم بچوں کی کیسی حفاظت کریں گے، وہاں ہم فلاں کیسے کر سکیں گے، ہم بچوں کو تعلیم کیسے دیں گے، ہم قرآن حفظ کرائیں گے کیسے کرائیں گے. ہر مسجد میں الحمدللہ حفظ کی کلاس ہوتی ہیں اس سال کے آخر میں. کتنے حفاظ نکلتے ہیں یا نہیں نکلتے؟ نکلتے ہیں نکلتے ہیں. کتنے بڑے بڑے عالم آئے یا نہیں آئے، مولانا آئے یا نہیں آئے. یہیں سے اسی زمین سے، اس زمین سے کتنے بڑے بڑے عالم پیدا کیے نہ کیے، کیسے محدثین پیدا ہوئے یا نہیں ہوئے، کتنے بڑے داروں میں آئے یا نہیں آئے. یہ دنیا ہماری ہے اللہ کی ہے، کوئی کیا نہیں کر سکتا. کہیں بھی آپ جو اللہ نے دعویٰ دیا ہے کہ کوئی زمین کا خطہ ایسا نہیں ہو سکتا جہاں آپ میرے احکامات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ادا نہ کر سکیں. ہیں اور بیٹھے نا شکل صورت کیسی بنائے بیٹھے ہیں فرشتوں والی، بہترین امامے رکھے ہیں، داڑھی ہیں الحمدللہ، سفید لباس پہنے ہوئے. یہ تو بڑا اعلیٰ درجے کا الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو انعام دیا اس جگہ پر، جہاں پہ ہم سنتے تھے کہ جناب اگر آپ دودھ کی بوتل لینے بھی جاؤ تو اس کے لیے بھی آدمی کو پہلے اپنے لباس پہننا پڑتا ہے، سارا پینٹ شرٹ پڑھ کے. میں اس زمانے کی بات کرتا ہوں، میں اس وقت پڑھتا تھا یونیورسٹی میں، تو ایک میرا دوست تھا تو وہ اس زمانے میں یہاں آیا، یہ کچھ ہے 70-80 سال پرانی بات کر رہا ہوں، تو جب تو خیر آپ بھی پیدا نہیں ہوں گے. وہ یہاں آیا، اس نے بتایا جی مانچسٹر میں گیا تھا، میرے چچا وہاں تھے، تو وہاں تو بڑا جناب میں بھی وہاں یار میں وہاں رات کو دودھ دیں بوتلوں میں دیتے ہیں، تو میں نے بھی یہ کام کیا، میرے چچا ہی کرتے تھے. میں کہا اچھا وہاں کیا ہوتا ہے؟ تو بھائی وہاں تو بڑا یہ ہے کہ آپ دودھ کی بوتل رکھتے ہیں تو ماشاء اللہ کوئی نہیں لیتا وہاں. مجھے آج تک یاد ہے. میں کہا اچھا پھر اور کیا ہوتا ہے وہاں؟ تو بھائی اور جو ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ ایسے لباس پہنے. بھائی اگر دودھ لینے جائیں گے تو آپ کو سوال ہی پیدا ہوتا آپ اس لباس کے علاوہ دوسرا پہنے. لیکن اللہ کا دعویٰ تھا کہ ہر جگہ اللہ کی حجت قائم ہوگی، کوئی زمین خطہ ایسا نہیں ہوگا، کوئی مرد ایسا نہیں ہوگا، عورت جو چاہے گی اگر کہ میں نے اس عارضی دنیا سے حقیقی دنیا تک کامیاب جانا ہے، اور اللہ نے آپ کے رزق کو یا آپ کے حالات کو اس جگہ پہ رکھ دیا ہے، کسی ماحول میں رکھ دیا ہے، آپ اللہ کی طرف رجوع کریں، انشاءاللہ ہمارا دین یہی ہوگا جو اللہ نے بتایا ہے. آپ عمل کر سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہوگی، کوئی روک نہیں گا. اطیع اللہ بہت ہی رسول اللہ تعالیٰ ہے. اور کس طرح اصل مکمل طور پر دین، اللہ نے نماز کا حکم دیا ہے جماعت کے ساتھ، تو جماعت کے ساتھ ہی نماز ہوگی، اس کو کہتے ہیں دین. ہمیں تو بزرگوں نے یہ بتایا کہ جماعت کیا ہے؟ واجب ہے، واجب کے درجے پر جماعت میں آنا. مفتیان یہی کہتے ہیں درجے قائم ہے، شریعت کے درجے قائم ہے، کس درجے پہ کتنی چیز ہے. اسلم کا مطلب ہے کہ پورا جو اللہ تعالیٰ نے دین دیا ہے کہ جتنی مشق کی ہے داڑھی رکھنے کی اتنی مشق رکھنی پڑے گی، داڑھی واجب ہے، یعنی سب رکھنا پڑے گا. روزے پورے رکھنے پڑیں گے، بے شک یہاں 20 گھنٹے کی کیا 24 گھنٹے کی روزہ ہو جائے 2 گھنٹے، لیکن روزہ پورا رکھنا ہے. چھوڑنا کس نے؟ شریعت نے اس کو بتایا ہے. آپ یہ نہیں کر سکتے لمبا یا آدھا کر دیں، اس کو چھوٹا کر دیں، فلاں کر دیں. خطہ اللہ کا ہے، بھیجا اللہ نے ہے، اور رکھوانے والا کون ہے؟ وہ ہے. پھر آپ ہی کی زبان سے وہ یہ کھلوا دیتا ہے، یار پتہ بھی نہیں چلا کیا ہوا. وہ ڈرنے والا ہے، نہیں یار بڑا مشکل ہے، ہم تو نہیں کر سکتے، میں تو بڑھاپا ہوں، باقی سارے کام کر رہے ہیں، اس کو بوڑھا ہو جائے گا. نہیں یار میرے تو پیٹ میں درد رہتا ہے، نہیں یار ڈاکٹر سے فلاں کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہو نہیں سکتا. اللہ نے کہہ دیا، بلا سے کہا ہے، بہت بڑا لفظ استعمال کیا ہے، مفسرین کہتے ہیں اس کو. دعویٰ کیا اللہ تعالیٰ نے، ہو سکتا نہیں کہ کوئی آدمی جو میرے اس حکم کی تعمیر، کیونکہ کامیابی اس پہ میں نے رکھی ہے آخرت میں. کامیابی میرا حکم میرا ہوگا اور طریقہ میرے حبیب کا ہوگا، سبحان اللہ، جس کو شریعت اور سنت کہتے ہیں. کلیئر نہیں ہے بھائی دوستو؟ تو میں اور آپ کیا بہانہ کر سکتے ہیں؟ یہ مشکل ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. جب اللہ نے حکم دیا ہے تو وہ کرنا ہے.
کسی عورت کو مشکل نہیں کہ وہ اپنے بچوں کی حفاظت نہ کرے، دین پہ نہ چلائے، مشکل نہیں. کل کو جب رزلٹ نکلتے ہیں تو پھر قصور بچوں کا نہیں ہوتا. ہم نے خود ان کو یہ ماحول دیا. اگر اسی ماحول کے اندر ایک بچہ حافظ ہے، پردہ ہے، اور سب کچھ نکل کے زندگی سے آپ کے سامنے نظر آتا ہے، تو کیوں ایسا ہو سکتا ہے کہ دوسرے گھر میں وہی بچہ بہت بری حالت پہ اندر برٹ اپ ہو رہا ہے؟ وجہ کہ اس نے اس کو نہیں کیا، اس نے جھوٹ بولا ہے، اس نے قرآن کو جھٹلایا ہے، اللہ کی اس کتاب کو جھٹلایا ہے جس میں اللہ دعویٰ کر رہا ہے کہ کہیں ایسا تشخیص نہیں. ہر مومن کے لیے حکم ہے اللہ تعالیٰ کا، اصل میں وجل اللہ کو اپنے پورے رخ کو مکمل طور پر تم بہتر پھیر دو. ٹھیک ہے نا بھائی؟ اب یہ دیکھ لیں ہم کتنا پھرے ہیں، رخ ہمارا کس طرف ہے. یہ تو نہیں آدھا کل ادھر آدھا رخ ادھر، یہ تو ہے ہی نہیں. اصل مکمل طور پر جو آدمی رہے گا، نماز کا حکم ہے نماز، روزے کا حکم ہے روزہ، حج کا حکم ہے کوئی بہانہ نہیں چلے گا. حق کا حکم آ گیا، پیسے موجود ہیں، شریعت نے جو حدود لگائی ہیں حج کی، علماء کرام یہاں موجود ہیں، مفتیان موجود ہیں جو آپ کو بتائیں گے. کہیں آپ کو انڈیا پاکستان فون کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. کوئی اللہ کے دعویٰ ہے، یہیں آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا کہ آپ کس حالت میں آپ جا سکتے ہیں، جا سکتے ہے یا نہیں. پھر یہ گروہ بندی کیسی ہے، پھر یہ عاشق رسول کیسے بنے پھرتے ہیں، پھر یہ رنگ کیوں ہیں طرح طرح کے، پھر یہ باتیں کیوں ہیں. سوچنے والی بات ہے. جبکہ ایک طریقہ اللہ نے بتایا ہے، حوصلہ ہے نا. ہم اس طرف تو چلتے نہیں ہیں. یہ رنگ تو ہم نے پکڑا، جس نے یہ رنگ پکڑ لیا جو اللہ نے بتایا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ سچا ہے، صادق آدمی ہے، اس کا دین بھی پکا ہے. حج کے وقت میں حج بھی کر لیا، روزے وقت میں روزہ رکھا، نماز کا نماز رکھا، سنتوں پہ عمل کیا. ایک ایک سنت الحمدللہ بڑی قیمتی سنت ہے. لباس، شکل، صورت، چلنا پھرنا، کھانا اٹھنا بیٹھنا مکمل. آگے بات سنیں، پکی ہوگی بات. لیکن کیا اس کے بعد جس نے یہ پورے عمل کر لیے اور یہ کیا داخل ہو گیا پورے دین میں، اسلم ہو گیا، وہ اس نے نماز نہیں پڑھنی، روزی بھی رکھ لی، حج بھی رکھے، سنتوں بھی باقی عمل ہو گیا، اور سب کچھ لباس میں بھی اوپر سے لے کے نیچے تک دھوتی پہنتا ہے، امام پہنتا ہے، داڑھی بھی رکھتا ہے، الحمدللہ سب کچھ کرتا ہے، اعلیٰ درجے پر چلتا ہے سنت کی. اللہ ہم سب کو توفیق دے. ٹھیک ہے نا؟ کامیاب ہو گیا. قرآن کہتا ہے ابھی نہیں ہوا کامیاب. نہ دیکھیں آگے قرآن نے کیا بات کہی ہے. یہاں ایک بہت بڑا دھوکہ کھلتا ہے. کبھی کامیاب نہ سمجھے میں سنتوں پہ عمل کرتا ہوں، میرا یہ لباس ہے، میں تو بڑا نمازی ہوں، دیکھو میں کتنی نفل پڑھتا ہوں، کتنا تہجد پڑھتا ہوں، کتنا قرآن جانتا ہوں، کتنا بڑا حافظ ہوں، کتنا بڑا قاری ہوں. سب کچھ کرنے کے باوجود اللہ نے ایک شرط لگائی ہے آگے کہ تمہارے پاس یہ سب کچھ موجود ہے، پر کیا ہے وَهُوَ مُحْسِنٌ. سبحان اللہ. یہ سب بھی اس وقت قبول ہوگا جب یہ خالص اور خالص اللہ کے لیے ہوگا. بولے سبحان اللہ. بڑا پیارا پیغام نکلا ہے. بزرگان دین نے کیا بات کہی ہے، استھانی رحمۃ اللہ نے کیا لکھا ہے اس پر. کون انکار کرتا ہے مجھے بتاؤ تصوف کا، کون انکار کرتا ہے تزکیے کا. محسن کیسے بنیں گے آپ؟ حدیث احسان نہیں پڑھا ہم نے، وہ احسان کہاں سے آئے گا؟ جس کو نبی پاک میں لے کر آئے وہ تزکیہ کس کا نام ہے؟ سارے جتنے بھی اعمال ایک گروپ کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تو جناب پورے حدیث پہ چلتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں، ہم اپنا تزکیہ کریں، ہمیں کسی چیز کی ضرورت تزکیہ کریں. اور بڑے اونچے اونچے دعوے ان کے. قرآن ریجیکٹ کرتا ہے. وَهُوَ مُحْسِنٌ. تیری نماز، تیرا روزہ، تیرا حج، تیری زکوٰۃ تو کیسے کہہ سکتا ہے کہ ریا سے پاک ہے؟ کون ثبوت دے اس چیز کا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے. اور ریا ایک ایسی چیز ہے میرے بھائی کہ وہ شرک ہے، شرک. کیونکہ مجلس تزکیے کی ہے، میں بھی اسٹوڈنٹ ہوں، آپ بھی، تو اس لیے سب سے اہم چیز ہے تزکیے کی، تصوف کی. میں اور آپ جو محنت کر رہے ہیں الحمدللہ ایک کام کے لیے کر رہے ہیں کہ ہماری ریا نہ ہو ہمارے اندر. اتنی خطرناک چیز ہے یہ ریا. اتنی بڑی بڑی کتابیں امام غزالی نے اور بڑے بڑے علماء کرام نے اس پہ لکھی ہیں ریا کہ یہ ریا اتنی خطرناک چیز ہے کہ کتنے بڑے بڑے آدمی آخرت کے اندر اٹھائے جائیں گے، شہداء اٹھائے جائیں گے، علماء اٹھائے جائیں گے، قاری اٹھائے جائیں گے، محدثین اٹھائے جائیں گے. ان کی لائنیں بدلی ہوں گی، رائٹ سے لیفٹ پہ جا رہے ہوں، صرف اس وجہ سے کہ ریا تھی اس میں.
للہیت نہیں تھی. یہ نہیں ہے ماحول لگے واہ ہوا محسن، تیری نماز نہیں، تیرا روزہ نہیں، تیرا حج نہیں، ابھی تو مکمل نہیں ہوا، اسلام نہیں ہوا. جب تک واہ ہوا محسن تیری اس تمام چیز میں للہیت نہیں آ جائے گی اور اخلاص نہیں آ جائے گی. بولے سبحان اللہ. میں کہتا ہوں جی آم کھانا ہے، آم چوسا ہو جناب، انڈیا کا آم ہو، میٹھا آم ہو، فلاں آم ہو، درخت لگے بغیر آم لگے گا؟ مجھے بتائیں. درخت لگانا پڑے گا، بیج ڈالنا پڑے گا، پانی دینا پڑے گا، انتظار کرنا پڑے گا. تو اللہ جب کہہ رہا ہے کہ تمہارے جو سارا دین جو کس پہ ہو، کس پہ انحصار کرتا ہے؟ اخلاص پر. اخلاص رد کرتی ہے ریا کو. جہاں ریا ہوگی وہاں اخلاص نہیں ہوگا، جہاں اخلاص ہوگا وہاں ریا نہیں ہوگا. سمجھے؟ تو یہ کہاں سے آ جائے گا اخلاص؟ آپ محسن کیسے بن جائیں گے؟ گھر بیٹھ کے بن جائیں گے. ہم نے نماز پڑھ لی، ہم نے اتنے قرآن ختم کر لی، ہم نے فلاں یہ کر لیا. اللہ کی قسم 30-40 سال جو میں نے مجاہدہ کیا، اپنے حضرت صرف یہی سیکھا میں نے کہ ریا کو ختم کیسے کیا جائے. میں آپ کو مکتوبات دکھا سکتا ہوں، پرنٹ ہوئے ہیں سارے. کوئی ایسی نقطے کی باتیں نہیں تھی اس میں کہ تم ہوا میں اڑو گے، تم بزرگ ہو گے، تم فلاں ہو گئے. 36 سے 40 کے قریب مکتوبات ہیں میرے چھپے ہیں. وہ تو پاکستان میں دھوم مچی. میں تو خیر وہ بند کیے رکھے تھے، پتہ نہیں کہاں سے لوگوں نے نکال کے خود ہی چھاپ دیے ہمارے خانقاہ کے اندر. حضرت سن بھی رہے ہوں گے سب ہمارے خانقاہ خود چھاپے انہوں نے. مگر یہ کیا کر دیا آپ نے؟ یہ تو بڑی مفید چیز، ہم تو یہ تو نکلیں گے خطا. تو آج دنیا حیران تھی. ہم سمجھتے ہیں بزرگی یہ ہے جی، بڑا کرشم بتا رہے ہیں کرامات، یہ وظیفے کرو، فلاں چلے کرو، آنکھیں کھل جاتی ہیں. اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کی باتیں کچھ اور ہوتی ہیں. قسم خدا کی وہاں تو باتیں ساری یہ تھی، ساری باتیں یہ تھی کہ بھئی انسان کس طرح انسان بننا چاہیے انسان کو. بقول تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے کہ ہم تو تصور اس لیے کرتے ہیں کہ ہم انسان بن جائے. ہم اس لیے نہیں کرتے تزکیہ کہ ہم بزرگ بن جائیں. بہت بڑی بات بن جائے. تو ریا کے بغیر تو کچھ بھی نہیں بھائی. اگر ریا اندر گھس گئی تو اب مجھے بتائیں اس کے لیے اب نماز کو قبول کرنے کے لیے، روزہ کو ہمیں کیا چاہیے؟ محسن احسان. اس کے لیے کیا چاہیے؟ یہ چیز ایسی ہے احسان کہ انسان کے لیے اس کو کرنے کے لیے آپ کو ایک ٹیچر کی ضرورت پڑے گی، ورنہ آپ اخلاص نہیں آ سکتا، آپ کی ریا نہیں نکل سکتی. ہمارا حال تو یہ ہے کہ ایک مچھر بھی ہم سو رہے ہوں نا، کبھی آپ گہری نیند سو رہے ہو اور مچھر آپ کا یہاں کاٹ رہا ہو تو آپ اس مچھر کو نہیں بھگا سکتے. اگر بھگا سکتے تو کاٹ کیوں جائے؟ اتنا کمزور انسان. تو ریا جیسی چیز آپ خود نکال لیں گے. وہ تو ریا اتنی خبیث چیز ہے کہ نفس اور شیطان کے اس کو ایسا لے کے چلتا ہے انسان میں، اور جس کو اللہ نے طاقت یہ دی ہے شیطان کو، اور دو مبین کہا ہے، اتنی بڑی طاقت دی ہے. نعبدو، مجھے پوچھو اللہ تعالیٰ. وہ تو اتنا شیطان کو اتنی اللہ نے طاقت دی ہے کہ انسان کے خون کے اندر دوڑتا ہے. وہ خون کے اندر دوڑتا ہے. اور سب سے بڑا وارث کا ریا ہے. اس کو نمازیں پڑھائے گا، اس کو روزے کرائے گا، اس کو حج کرائے گا، بڑے آرام سے اس کو سنتیں کرائے گا، دھوتی پہنائے گا، داڑھی رکھوائے گا، امامے رکھائے گا. سب کس کے لیے ہوگا؟ ٹوورڈ پیپلس. بس لوگ دیکھیں میں نے دھوتی پہنی ہے جناب، میری میں نے جناب امامے پہنے ہیں، وہ تو میں اس لیے بھائی تو ماشاء اللہ پڑھنے ایک آدمی ہے، آپ دیکھو کتنا سنت زندہ کی انہوں نے پڑھا. اور اسے شیطان کیا کیا؟ ایک سنت کو جگہ تو 100 سیدوں کا ثواب ہے امامے پہنے. تو اس ڈر سے اب دوسری طرف دیکھ رہے ہیں کہ یار ریا نہ ہو جائے، امام اتار دیں، دھوتی اتار دیں، ریا نہ ہو جائے. یہ دونوں چیزیں غلط ہیں. اس کا علاج کیا ہے کہ جاؤ کسی اللہ والے کے پاس ہاتھ پکڑو تاکہ آپ کو سب کچھ یہ کروائے گا بھی، ایسے کروائے گا کہ ریا بھی نہیں آئے. وہ کروائے گا نہیں، کرائے گا. سبحان اللہ. ایسے احتیاط سے کرائے گا. نفل پڑھوائے گا، ابوابین پڑھوائے گا، تہجد پڑھوائے گا، چاش کروائے گا، قرآن کا حافظ بنائے گا، قرآن پڑھوائے گا، تلاوت کرائے گا، لیکن اس انداز سے کرائے گا کہ ریا نہیں آئے گی، خالص ہوتی چلی جائے. یہ میرا پریکٹیکل معاملہ ہے. میں نے اپنے حضرت سے کہا، جوش ہوتے ہیں نا، حضرت میں نفل روزہ رکھنا چاہتا ہوں. ان کو بیٹھ جاؤ، نماز صحیح کر لے، ابھی تیرے روزے کی کوئی ضرورت نہیں تجھے رکھنے کی. یہ روزے رکھتے ہیں، ابیت کے روزے رکھیں گے، 13 14 15 کے بڑا یہ ہو جاتا ہے، فلاں ہے فلاں روزے، سب روزے ٹھنڈے کرا دیے. یہاں جو شاید آئے جب نئے جب کام شروع کیا تو ہم نے کہا قرآن پڑھتے ہیں. ہم نے جناب لوگوں اکٹھے قرآن پڑھنا شروع کر دیا.
حضرت ایسا قرآن پڑھتے ہیں کہ خبردار قرآن بند کر دو. اب کہنے یار قرآن بند کروا دیے, یار نفل ہمیں ختم کرا دیے, تہجد ختم کرا دیے, حج سے حج کہ بیٹھ جائے, حج کر لیا, خبردار حج کیا. وجہ کہ وہ خالص چیز دینا چاہتا تھا اس مقام پہ کہ جس مقام پہ ریا نہ ہو, اخلاص آ جائے. پتا تھا اس کو, یہ تو اس کو یہ تو دیکھنے تو کہہ رہا ہے کہ میں نوابین پڑھوں گا. کتنے سالوں کے بعد حضرت نے مجھے اجازت دی تھی کہ تم نوابین پڑھ سکتے ہو. کتنے سالوں کے بعد مجھے کہا تھا کہ 6 رکعت پڑھ لیا. تو یہ کیا ہے, جب تک آپ, یہ تو قرآن نے کہا ہے کونوا صادقین, اللہ قرآن کہہ رہا ہے کہ تو یہ جو ملے گا احسان کا رتبہ جو ملے گا آپ کو, جو ریا نکلنی چاہیے, یہ اکیلا آدمی کر سکتا. اور پورا ایک انسان جو کہتا ہے ہم تو حدیثوں کو پکڑ سکتے ہیں, ہم تو فلاں کو پکڑ سکتے ہیں, تو ثابت کرتا ہے قرآن اس چیز کو کہ بلا اس مسجد کو نہیں سمجھے, بلا ہوا السلام وجہ اللہ, وہ ابھی نہیں مکمل طور پر نمازیں نہیں ہیں, ہمیں نہیں معلوم کتنی رہے ہوں گی تلاوتوں میں, کیونکہ ایک اتنی بڑی چیز کو ریجیکٹ کیا انہوں نے. کیوں بھائی غلط کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں, یہ قرآن ہے یا نہیں, ہمارے اکابر نے صحیح باتیں کی نہیں کی ہیں. سچا دین دیا ہے دیوبند نے, میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں, اتنا ماڈریٹ, میں کہتا ہوں اتنا احتیاط ہے بھی ہر چیز, سبحان اللہ ہے بھی ہر چیز, لیکن اتنی احتیاط سے کہ آدمی بھرا بھی سے گوا نہیں سکتا. کیا لوگ تھے, میں حیران ہوں کس طرح سمیٹ کے الحمدللہ درمیان راستہ ہمیں عطا فرما دیا اس راستے پر. ہم کسی کو برا اچھا نہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے, خود آدمی دیکھتا ہے. میں نے جو ایکسیپٹ کیا الحمدللہ اپنے آپ کو شعور سے کیا. آپ بتائیں, بعض انسانوں کو ہوتا ہے نا, انسان گائیڈ کرتے ہیں, لیکن بعض انسانوں کو بیچاروں خود محنت کرنی پڑتی ہے. تو میں تو وہ انسان ہوں جس نے خود محنت کی ہے. چاروں طرف آگ تھی, میرے چاروں طرف آگ تھی فتنوں کی, میں آپ کو بتا نہیں سکتا کتنی بڑی آگ تھی اور کیسے کیسے لوگ تھے جو گھسیٹتے تھے. اللہ کا رحمت فضل, یہ نیت میری ایک تھی کہ اللہ تعالیٰ دینا تو خالص دین مجھے دینا. عہد الصراط المستقیم اتنا مانگتا تھا اللہ تعالیٰ سے, یہ بہت بڑی دعا ہے, اس کو خوب منگا کریں آپ. عہد الصراط المستقیم, اتنی بڑی دعا ہے کہ انشاءاللہ شیطان کا وار نہیں چلے گا اور سچا دین عطا فرمائے گا. بڑے بڑے جادوگروں نے مجھے پکڑا, بڑا بڑا گھسیٹا, بڑے بڑے کراماتیں دکھائیں, بڑے بڑے ہلتا تھا میں. ایک دو ایسے گروپ کے اندر میں چلا گیا, بالکل وہ بیٹھے ہیں جناب, عجیب عجیب مجموعہ ہے, اور میں اکیلا. اب مجھے اتنی سمجھ نہ کچھ, بالکل گر گیا تھا میں. لیکن قربان جائیں کہ اہدنا الصراط المستقیم میں مجھے نکال دیا. ایسا نکلا کہ اس کا دجیہ نکل گیا بیچارے. تو بھائی جو اللہ نے ایک بات کہی ہے, کبھی انسان تنہا ہوتا ہے کہیں, اب جس طرح آپ مجموعہ لگ رہے ہیں اور میں زور لگا رہا ہوں یا بات کر رہا ہوں, تو یہ تو ایسی ہر جگہ تھوڑی تیار ہوتا ہے. لیکن اتنے بدقسمتی ہوگی اگر اتنا ہمیں پتہ ہے ہم کیسے صحیح ہوئے الحمدللہ, تو اللہ کی مہربانی سے جن لوگوں کے دن رات ایسی باتیں پہنچتی ہوں اور وہ اس پہ توجہ نہ دیں, تو کتنے ناشکر ہیں وہ لوگ. مجھے بتائیں آپ کہ پھر بھی جہنم کی طرف انسان چلا جائے, وہ عورت وہ مرد جو سنتی بھی ایسی باتیں ہیں اس زمانے میں اور پھر بھی عقل نہ کریں, تو کیا ہوا؟ اصلاً اللہ تعالیٰ کہتا ہے اصل کیا, جس چیز کو میں نے حکم کیا کہ منع کیا ہے وہ تمہاری وجود پہ حرام ہو جائے, چاہے وہ آپ کے اس میں کیا کہتے ہیں اس کو, ٹیلی فون میں بند ہو, چاہے اس ڈبے میں بند ہو, چاہے اس چھوٹے سے ڈبے میں بند ہو, ہزاروں ڈبے میں ایسی چیزیں آئیں گی جو میں نے حرام کہی ہیں مطلق, وہ حرام ہی ہوں گی جب تک کہ شریعت کوئی اس کو نہ بتائے, مفتیان اس کو بات نہ کہیں کہ یہاں تک یہ چیز صحیح ہے, وہ ہمارے پاس دلیل نہ پہنچے. ہمارے نزدیک وہ کیا ہے, بولیں اونچا بولیں, جیب سے نکال کے نہیں جی مجبوری ہے, یہ مجبوری ہے, وہ مجبوری ہے. قرآن نے پہلے کہہ دیا کہ جنتوں کی تلاش نہ کرو, دوزخ کے راستے کو تلاش کرو. بتائیں گے تو ساری وہ نمازیں, تمام روزے, تمام چیزیں اخلاص کے ساتھ کیسے ہوں گی کہ جب انسان اللہ والے کے پاس جاتا ہے تو وہ ایک ڈاکٹر کی نسبت ہوتی ہے. وہ آپ کو میڈیسن دے گا, پرسکرائب کرے گا, اور ہم مریض ہر چیز سے پوچھیں گے. بہترین مرید وہ ہے جو ہر چیز اپنے شیخ سے پوچھ کے کرے, جی میں امامہ پہن لوں, میں جناب دھوتی پہن لوں, میں جناب کرتا پہن لوں, میں جناب یہ چیز کر لوں, ایک چیز, کیونکہ ہر چیز میں ریا موجود ہے. آپ سنت سمجھ کے وہ کام کر رہے ہیں, لیکن وہ آپ کی ریا بن جائے گی. ہو سکتا ہے, بلکہ ممکن کیا, بالکل ممکن ہے کہ شیطان اس کو آپ کسی اور نظر سے کہہ دے کہ اور آپ کو ریا میں مبتلا کر دے. شیخ اس وقت کسی چیز کی اجازت دیتا ہے, کیونکہ عمل ختم کرنا مقصد نہیں ہے,
وہ تو عمل دے گا آپ کو، سکھائے گا، لیکن ایک مقام پر آ کے ہر چیز آپ کو آ جائے گی. آج وہی الحمدللہ حضرت نے فرمایا کہ اتنے قرآن پڑھا کرو، اتنے روزہ رکھو، وہی اجازتیں مل گئی ساری. تو اندر سے ختم ہی ہو گیا کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ آپ مسجد میں بیٹھ کے عمل کر رہے ہیں، کسی پتھر میں بیٹھ کے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا عمل ہو رہا ہے. روزہ رکھ کے نہ خوشی ہو رہی، نہ کسی کی بات تعریف کو اثر کر رہی ہے، نہ کسی کی برائی اثر کر رہی ہے. جب اس مقام پہ انسان پہنچ جاتا ہے، واہ محسن، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بس تو محسن بن گیا. کچھ درجے ملتے ہیں بھائی، محنت لگانی پڑتی ہے. یہ اتنا خالی نمازی بن گیا اس کام بن گیا، خالی تہجد گزار بن گیا تو نماز بن گیا، نہیں. وہ محسن کے لیے جانا پڑتا ہے کسی طرح، اس کی باتیں سننی پڑتی ہیں، اس کے مطابق چلنا پڑتا ہے، اس کے سامنے پیش کرنا پڑتا ہے اپنے آپ کو. جناب میں آپ کیا عمل کروں، کیا کون سی تصویر کروں، کتنا سپارہ پڑھوں، کتنا قرآن پڑھوں، کتنا حفظ کروں، کتنا. اگر اپنی مرضی سے آپ چلتے رہے اور آپ نے کوئی شیخ پکڑ بھی لیا تو آپ بچ نہیں سکیں گے ریا سے. میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، نہیں چھوڑی. جیسے میں نے آپ کو مثال دی تھی کل، ایک ہماری مثال آ گیا جی آپ بھی پہنتے ہیں، میں نے دل کرتا ہے میں بھی چادر اوڑوں. تو کچھ اچھا تھا اوڑے گا. یہ ایسی چیزیں ہیں کہ آدمی سمجھ پاتا ہے جی سنت. اب ہر چیز سنت کہے گا نا، تہجد اتنا ثواب ہے، لیکن نہیں، اجازت چاہیے اس کے لیے. اس چیز کو کوئی سمجھتا نہیں، بس اس کو سمجھتا کہ ہے ہی نہیں. محسن بننے کے بس قرآن میں چیز آ گئی، ہم نے کر لی ہے. کتنا بڑا فرقہ جو ہے گمراہ ہو چکا ہے اس حال میں، مجھے بتایا کتنا بڑا فرقہ گمراہ ہو چکا ہے، اور کتنا افراد و تفرید ہے، اور کتنے اس میں اتنے آگے بڑھ گئے وہ کہیں سے کہیں نکل گئے. انہوں نے پیروں خدا ہی بنا لیا. حالانکہ جو گائیڈ ہوتا ہے آپ کا، جو پیر ہوتا ہے، اس کا تعلق شریعت تک ہے. وہ پجوانے تو نہیں ہے آپ کو، بلکہ اللہ کو پوجنا سکھاتا ہے. اس ڈھنگ سے اپنے رب کو پہنچاؤ. تو کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ جب یہ کام ہو گیا پھر کیا ہوتا ہے؟ اب اللہ کہتا ہے کہ اب تب تو محسن ہو گیا، تو پھر فرمایا اللہ اجر عند ربک فلاح جنت. آج یہاں ایک بڑی پیاری بات کی ہے بزرگان دین نے کہ اللہ تعالیٰ جو یہاں کا اجر ربہم فرمایا، عند ربہم، عند اللہ نہیں فرمایا. دیکھیں کیا نقطے نکالتے ہیں یار عاشقین نے. رب کیوں فرمایا، اللہ کیوں نہیں فرمایا کہ اب میں تجھے اجر دوں گا اس چیز کا، ریڈی ہو جا. تو نے مجاہدہ کیا ہے، تزکیہ کیا ہے، اپنے سارے اعمال کو اخلاص پر لے کر آیا ہے اسی انداز سے جیسے میں نے تجھے سکھائی تھی چیز کہ یہ اس نمازیں پڑھنی ہے، پھر کسی شیخ کے پاس جانا ہے، اپنے آپ کو تزکیہ کرانا ہے. تو نے سب کچھ کیا، محسن ہو گیا. اب کیا اب میں کون دے رہا ہے تجھے؟ اللہ نہیں کہا، بلکہ کہا اندر رب ہوں فرمایا. فرمایا رب کیوں فرمایا؟ رب کا مطلب پالنے والا، پالنہار، پروردگار. تو فرمایا اب تو تزکیہ ہونے کے بعد تو اس درجے پر ہے کہ تو نے اپنے اللہ کو پہچان لیا کہ یہی میرا رب ہے. کیا رب کہ پورا مکمل تم متکبر ہو گئے، تم تکبر جو ہے اپنا توکل کے پورے عروج پہ پہنچ چکا ہے. اب تو اندر تیرے آواز چلے گئی ہے کہ شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. صحت دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. کوئی یہ نہیں کہ تو اس کے پاس کام کرتا ہے یہ آدمی رزق دے گا. تو ایک فیکٹری میں کام کرتا ہے، جب تک تو محسن نہیں تھا تو اس کا چمچہ یہ نہیں کرتا تھا، تو نماز چھوڑتا تھا، تو جماعت چھوڑتا تھا، تو کہے گی میں کیسے کروں گا جی اگر میں نوکری چھوٹ جائے گی. جب تو ہو گیا محسن تو پھر تیرا رب سے تعلق ہو گیا. جب رب سے تعلق تو نے کہا یہ آدمی تھوڑی رزق دے گا، رزق دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی ہے. سریعام بیٹھ کے اعلان کروں گا جو اس کو اسٹیٹ دیا ہے. اگر مجھے ممبر دیا ہے، جو رب مانتا ہے وہ کھڑے ہو کے اعلان کرے گا. داڑھی رکھو، انسان بنو، سنتوں پہ عمل کرو. اس کے اندر خوف ہوگا، فلا خوف ولا هم يحزنون. قرآن کہتا ہے نہ دنیا میں اس کے لیے خوف ہوگا نہ آخرت میں غم ہوگا. اس طرح پہ ہر آدمی تو اٹھ جاتا ہے کیونکہ وہ رب ہو گیا. اس کے لیے اجر کون دے رہا ہے؟ اللہ نہیں، بلکہ کیا ہے؟ رب کہا ہے کہ تو اپنے رب کو پہچان گیا کہ سب کچھ جو ملتا ہے اس کی ذات سے ملتا ہے. کوئی شفا دینے والا نہیں، کوئی رزق دینے والا نہیں، کوئی اولاد دینے والا نہیں، کوئی تیری بات سننے. مانگنا ہے تو اپنے رب سے مانگ، مانگنا ہے جو کچھ بھی رب سے مانگ. سب کچھ رب دینے والا ہے. اس سے راستہ اتنا جوڑ لے اپنا کہ وہ اللہ ہی نہ رہے بلکہ کیا ہو جائے؟ رب نظر آئے. بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ دل میں اتر رہی ہے تھوڑی بات؟ یہ ہے میسج جو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دے رہا ہے. تب ملے گی جنت دوستو. یہ ڈراموں سے نہیں ملتی. اتنا میں نے یہ کر لیا گننے کی بات. اس پہ چلو، سٹیٹس پہ. اللہ والے کو پکڑو، کسی کو اس کے ساتھ تعلق کا ساتھ جوڑو کہ جیسے ایک ڈاکٹر کا مریض کا ہوتا ہے.
ہر چیز اس سے پوچھ کے کرنی ہے. ایک تصویر بھی آپ اپنی اجازت سے نہیں کر سکتے کہ کہیں اس میں ریا میں نہ ہو جائے. ایک عمل نہیں کر سکتے. اس نے اگر آپ کو ایک کلمہ بتایا اسی کلمے پہ لو آپ چیز نہیں تو یہ کر رہا ہے, وہ تو فلاں کر رہا ہے, تو یہ کر رہا ہے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کچھ کر سکے. یہ قرآن کہہ رہا ہے وہ محسن شان نہیں ہے. پھر تو وہ ایک پورا گروہ آپ دیکھ لیں گمراہ ہوا ہے. نہیں جی ہمیں کیا ضرورت ہے, قرآن ہمارے پاس ہے, قرآن آزا حدیث قصہ ختم. بخاری یہ تو ہر آدمی اس پہ انٹرنیٹ پہ جاتا ہے, بخاری یہ جناب بخاری ہم نے پڑھا ہے, یہ جناب مسلم میں تو یہ حدیث ہے. آپ حیران ہوں گے. آج میری بات ہو رہی تھی پاکستان سے, تو وہ مجھے کہنے لگے جی آپ کس زمانے کی بات کرتے ہیں. میں نے امامہ پڑھا تو کیا کہتا ہے کہ کیا جناب آپ نبی بننے والے ہیں. میں کیوں جی, یہ کیا سر پہ لگا ہے, اور حقیقت یہ تو ہندوؤں کی رسم ہے. یہ تو جو ہے سانپ جو آپ نے یہاں منایا ہے, یہ تو سانپ کو پوچھتے تو یہ سانپ کی شکل میں انہوں نے یہ رکھا ہے, اپنی پگڑی بنائی ہے. تو شرک کر رہے ہیں آپ, اندازہ لگائیں. یہ آج ہی کی بات ہے, مجھے کس نے بتایا. یہ فتنے ہیں. اللہ والا نہ ہو تو آدمی, اب بتاؤ جو یہ کہنے والا ہوگا وہ بھی کہتا ہے مسلمان ہوں. مسلمان رہا, لا الہ الا اللہ محمد سے پڑھ کہتا میں تو مسلمان ہوں. تم کہاں اس کو تو کہاں کا مسلمان ہے, تو یہ کام کر رہا ہے. میری بات سمجھ آ رہی بھائی. کوئی مذہب میں تشدد ہے ہمارے, کوئی لڑائی ہے, کوئی جھگ کچھ بھی نہیں. اللہ کا کس سے لڑنا, کس سے جھگڑنا. تم اپنے رب کی طرف جھک جاؤ, احکامات میرے لو, نبی کی سنت پہ عمل کرو. ایسا کرو کہ ریا بھی نہ آئے تمہارے. امام قابل تو امام تک رہو گے, 2-3 تک آتے 2-3 تک کھاؤ گے. کرتوں تک وہ تو وہ بتائے گا تمہارا شیخ کہ تم کس قابل کس پہ تم, اس کے بھی قابل تو کہے اتار دے اس کو. یو ہیو ٹو ایکسپٹ اٹ ایوری تھنگ. اپنی مرضی سے چلنا ہے تو جو چاہے کرتے پہنو, کالی چادریں پہنی, وہ تو پھر وہی ریا ہوگی بھائی. ڈب کرتے پھرو گے اور کچھ نہیں. وہ تو یہ بس ہری ٹوپی پہن لی, ساتھ میں ہرا رومال باندھ لیا, واہ جی واہ شکر, تو بہت ہے. ایک راستہ ہے جو اللہ نے بتا دیا. کتنی پہلی بات کی, لا خوف علیہم ولا یحزنون. دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں کیا ہے کہ سب سے زیادہ آخرت کے اندر سب سے زیادہ آخرت میں جو عذاب ہوگا, جو ہوگا اس وقت ایک خوف ہوگا اور ایک غم ہوگا انسان میں. اور جس کو اللہ کہہ رہا ہے محسنین کہ جو اس طرح تزکیہ کر کے مجھ تک پہنچے گا, ان کے لیے کیا کہا ہے کہ ان کے لیے یہی جو خوف اور عذاب غم ہوگا کہ کب ہمارے صدیاں گزر جائیں گی, ان کو پتہ نہیں کہ ہونے والا بھی ہمارا حساب ہونے والا نہیں ہے. اے اللہ ہمارے حساب کب ہوگا. حضرت سناتے تھے اور روتے تھے کہ بھائی بڑے بڑے وقت آنے والے ہیں تمہارے پہ. میرے حضرت کو روتے دیکھا, واللہ کہ ایسے ایسے مقام آنے والے, تم کیوں غافل ہو. کیا حال ہوگا حشر کے میدان میں. آپ بتائیں کہ زمین آسمان تپ رہے ہوں گے, کوئی کچھ ننگے آپ کھڑے ہوں گے اور وہاں تک پسینے ہوں گے, اور یہ پتہ نہیں ہوگا کیا ہوگا, بھاگتے جائیں گے نبی. اس وقت بتایا جا رہا ہے محسن کے ساتھ کیا کروں, ولا خوف ولا هم يحزنون. ان کے لیے ساتھ ایسا معاملہ ہوگا کہ ان کے لیے یہ دن جو ہوگا, کتنے ہزاروں سال کا جو دن ہوگا, ان کے لیے ایسا ہوگا جیسے 5 منٹ اور وہ جنت میں جا چکے ہوں. یہ زندگی دی ہے ہمیں, یہ چوزے دیے کھانے کے لیے, یہ پلاؤ ہمیں کھانے کے دیے, یہ سب کچھ اللہ نے دیے, رزق دیا ہے. تیار ہو کے مضبوط ہو کے اپنے راستے کے لگ جاؤ, مقصد لگ جاؤ اپنے راستے. اللہ کی نعمتیں کھاتے رہو اور اللہ کو یاد کرتے رہو. کیوں ضائع کرتے ہو اپنی صحتوں کو, اپنی زندگی. کل یہی صحت ہوگی, ہزاروں بیماریاں آ جائیں گی, ہزاروں چیزیں پیدا ہو جائیں گی. بھائیو ہوش سنبھالو, ہوش سنبھالو. جو اللہ نے راستہ بتایا, جاؤ کسی اللہ والے کے در پہ جاؤ اور کہو جی میری نمازیں صحیح کرو, میرا روزہ صحیح کرو, میرے فلاں چیز صحیح کرو. ایسے اس کے ساتھ تعلق ہو جیسے جی پی کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. تھوڑی سی بات ہو, ٹیلی فون کرو, اس سے منتیں کرو, اس سے ٹائم لو, اس کے غلام بنو. یہ نا اس کو غلام بناؤ, اس پہ احسان جٹو. ہم آئے ہیں اتنی دور سے, ہم نے آپ لیے کام کیا. اگر حقیقت چاہتا ہے کوئی, چاہتا ہے تو اللہ کی اس ایک چھوٹی سی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے, اپنی استطاعت کے مطابق جو بزرگوں نے سنا تھا, میں نے پہلے آپ کو کہہ دیا, تو اس پہ عمل کرنا چاہیے. اللہ پاک مجھے ہم سب کو توفیق دے.